بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو دوستو السلام علیکم. میں ہوں انجینئر ارسلان شاہ اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ہم سولر کا کام کرتے ہیں. تو جب بھی ہم سولر انسٹال کرتے ہیں اس پہ لائٹنگ ارسٹر لگاتے ہیں اور میرے سارے ویڈیو آپ دیکھیں اس میں لائٹنگ ارسٹر ہم نے پراپر طریقے سے لگایا ہوا ہے. تو ابھی میں ایک ویڈیو میں آپ کو لائٹنگ ارسٹر دکھاتا ہوں. میں ایک راستے پہ جا رہا تھا تو ایک سولر سسٹم دیکھا, اس میں جو لائٹنگ ارسٹر لگائے ہیں جس بھائی نے وہ بالکل غلط لگائے ہیں. اسے شاید یہ پتہ نہیں ہوگا کہ لائٹنگ ارسٹر کیا ہوتی ہے اور کیا کام کرتے ہیں نا. تو یہ ایک اچھی چیز ہے اور ضروری چیز ہے, لیکن یہ ایک خطرناک چیز بھی ہے. زیادہ تر بندے جو ہے وہ لائٹنگ ارسٹر جو سٹرکچر ہوتے ہیں اس کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں, لیکن یہ سراسر غلط ہے. کیونکہ یہ لائٹنگ ارسٹر جو ہے یہ جب تھنڈر سٹورم گرتے ہیں تو یہ کھینچتے ہیں. تو اگر آپ کا سولر سسٹم کے اوپر سٹرکچر کے اوپر آپ نے یہ لگایا ہے تو یہ بالکل خطرناک ہے, کیونکہ جب وہ لائٹنگ تھنڈر سٹورم آتے ہیں تو وہ اتنے ہائی وولٹ ہوتے ہیں کہ آپ کا سولر پینل بھی ڈیمیج ہو سکتا ہے, آپ کا انورٹر بھی ڈیمیج ہو سکتا ہے. اور اگر آپ نے نیچے اسپیڈیز وغیرہ سب کچھ لگایا ہے پھر بھی آپ کا جو ہے سسٹم پالٹی ہوگا, کیونکہ وہ اتنے لاکھوں وولٹ ہوتے ہیں نا. تو اسی وجہ سے آپ کا سولر سسٹم ڈیمیج ہوتا ہے, آپ کے گھر کو بھی نقصان ہوتے ہیں, جانی بھی نقصان ہے, مالی بھی نقصان ہے. تو میرا ان انجینئر بھائیوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لائٹنگ ارسٹر کسی کے گھر میں لگاتے ہیں تو ایک تو اس کے لیے ایک پروفیشنل طریقہ دے کے نیٹ پہ سرچ کرے یا کسی سے پوچھے یا کتاب سٹڈی کرے اس میں لائٹنگ ارسٹر کی کیا کیا ڈیزائننگ ہے, کس کس طریقے سے لگانا ہے. کیونکہ آپ لوگ تو لائٹنگ ارسٹر لگا کے اس کے اسٹرکچر کے ساتھ وہ جوڑ لیتے ہو اور پھر جاتے ہو. اللہ نہ کرے کوئی اس طرح تھنڈر سٹورم آیا تو گھر والوں کا, گھر کا, سولر پینل کا, انورٹر کا تو 200% نقصان کی چانسز ہے. تو آپ اس طرح کریں کہ جب بھی لائٹنگ ارسٹر لگاتے ہیں تو ایک تو آپ اپنے سولر پینل سے 10 فٹ کے فاصلے پہ رکھیں اور اس سے 10 فٹ کے فاصلے پہ اوپر لگائے. کیونکہ جب تھنڈر سٹورم آئے گا تو وہ پہلے لائٹنگ ارسٹر پہ آئے گا, کیونکہ جو زمین جو ارتھ کی گریویٹی ہے وہ آپ نے لائٹنگ ارسٹر کے ذریعے آپ نے اوپر لگایا ہوا ہے. تو جب بھی تھنڈر سٹورم آئے گا تو لائٹنگ ارسٹر وہ کھینچ کے سیدھا جائے گا. اور ایک بات یہ ہے کہ آپ نے جب بھی جو ہے لائٹنگ ارسٹر لگائے ہیں تو اس کا جو وائر ہے وہ کسی چیز سے نہ جوڑ لیں. زیادہ تر نہیں کہ بلکہ 99% جو لوگ ہیں وہ لائٹنگ ارسٹر لگا کے اور اس سے تار لے کے تو سٹرکچر کے ساتھ بھی جوڑ لیتے ہیں, نیچے اسپیڈی کو بھی دیتے ہیں, اے سی کو بھی دیتے ہیں, جو چیز دیکھتے ہیں اس کو دیتے ہیں. اس کا یہ بالکل سراسر غلط ہے. آپ نے جب سولر لائٹنگ ارسٹر لگایا تو اس کا جو وائر ہے کاپر وائر وہ سیدھا کے سیدھا اپنے انڈر گراؤنڈ میں ڈالنا ہے, وہ کسی چیز سے ٹچ نہ کرے. اور اس کے لیے پھر اگر آپ نے ڈی سی سائٹ کنٹرول کرنا ہے تو آپ اس کے لیے 10 فٹ گڈھا نکالنا ہے, 2x2 پلیٹ اس میں رکھنا ہے, کاپر راڈ رکھنا ہے, اور پھر وہ آپ سیدھا اس سے وائر جا کے انورٹر کو دے دے اور اس کو ڈی سی کے سائڈ پہ دے دے, اے سی کے سائڈ پہ دے دے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نیچے جو آپ کا سسٹم ہے الیکٹریکلی اس کے لیے پراپر ہے. اور اگر آپ نے تھنڈر سٹورم کے لیے لگایا ہے تو وہ بالکل الگ لگائے, وہ کسی چیز سے نہ جوڑ لے. تو میرے جو سولر الیکٹریکل بھائی ہے اس سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو لائٹنگ ارسٹر کا پراپر طریقہ نہیں آتا اسٹرکچر کے ساتھ جوڑ لیتے تو اس طرح کریں کہ اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ یہ نہ لگائیں. کیونکہ اگر آپ اس کو لگا لیں تو اس کا وہ گھر والے کی بھی مطلب اس کے لیے بھی خطرہ ہے, اس کی سولر پینل کے لیے بھی خطرہ ہے. تو آپ اس طرح کریں کہ پھر وہ لگائے ہی نہ. کیونکہ اگر آپ نے جس بھائی نے بھی لائٹنگ ارسٹر اوپر لگایا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے جو آسمانی بجلی ہے اس کو آپ نے دعوت دی ہے. کیونکہ یہ جس گھر پہ لگا ہوتا ہے نا تو اس سے آپ کے گھر کا چانس زیادہ ہے, کیونکہ آپ نے اوپر پہلے سے جو گراؤنڈ ہے وہ اوپر لگائے نا چھت پہ. تو اس سے اچھا ہے کہ آپ وہ نہ لگائیں. اگر لگانا ہے تو پھر پراپر آدھ بنا لیں, اے سی کا الگ, ڈی سی کا الگ.